آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے ماضی کی غلطیاں آنے والے وقت میں ممالک کے لیے درد سر بنیں گی۔ ایسے ہی انڈیا کو آج کل چین کی طرف سے سرحدی تنازعات پر مشکلات درپیش ہیں۔ بھارت اور چین کا سرحدی تنازع انگریز دور سے ہی چلا آ رہا ہے اور یہ سرحدی تنازعات تقسیم ہند کے بعد انڈیا کو وراثت میں ملے ہیں۔ جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کی صورت میں سرحدی تنازع دونوں ملکوں کے لیے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد چین نے کئی بار ان سرحدی تنازعات کو حل کرنے کے لیے انڈیا کی حکومت سے رابطے کیے، مگر اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو تنازعات کو حل کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ نہرو کی اس غلطی کی وجہ سے چین ان علاقوں میں مضبوط ہوتا چلا گیا اور یہ معاملات انتہائی سنگین ہوتے چلے گئے۔ یوں تقسیم ہند کے بعد سے لے کر آج تک سرحدی تنازعات ویسے ہی بڑے ہیں اور اب انڈیا کے لیے دفاعی اور معاشی لحاظ سے درد سر بنا ہوا ہے۔ چین اور بھارت کی سرحد 3488 مربع کلومیٹر طویل ہے اور اس میں ریاست کشمیر کا علاقہ لداخ بھی شامل ہے، جس کا بیشتر حصہ آج کل چائنا کے کنٹرول میں ہے۔ بھارت اور چائنا کی سرحد 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ مشرقی ریاست اروناچل پردیش، جو انڈیا نے 1987 میں مکمل ریاست کا درجہ دیا تھا۔ ان دونوں ممالک کے درمیان سرحد کا پہلا حصہ جو کہ اروناچل پردیش کہلاتا ہے، چین اس کو تبت کا حصہ سمجھتا ہے اور اس پر اپنا مکمل دعویٰ رکھتا ہے۔ اس ریاست کی لمبائی 1226 کلومیٹر ہے۔ بھارت مشرقی علاقے کے اس حصے کو میکمون لائن ڈکلیئر کرتا ہے۔ یہ لائن انگریز ایڈمنسٹریٹر نے تبت کے نمائندوں کی موجودگی میں یہ لائن 1914 میں طے کی تھی۔ چین کا موقف ہے کہ تبت تو خود مختار ریاست تھی ہی نہیں، اس لیے کیسے یہ لائن ڈرا کی جا سکتی ہے۔ اس ریاست کا مکمل رقبہ 84,000 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ مکمل طور پر بھارت کے کنٹرول میں ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازع کا دوسرا حصہ سکم بارڈر ہے، جو چین اس علاقے کو اپنا حصہ تصور کرتا ہے۔ بھوٹان اور نیپال کے درمیان بھارت کے درمیان چھوٹی سی ریاست سکم واقع ہے، جس کی لمبائی 198 کلومیٹر ہے۔ ریاست سکم کو انڈیا نے 1975 میں اپنے آئین میں ترمیم کر کے اپنا حصہ بنایا تھا اور ترمیم سے پہلے سکم ایک خود مختار ریاست تھی۔ اس حصے پر بھی چین نے اعتراض کیا تھا۔ سرحدی تنازع کے اس حصے میں مڈل سیکٹر اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش ہے۔ ہماچل پردیش کا شمالی علاقہ آتا ہے۔ اس سرحد کی لمبائی 594 کلومیٹر ہے۔ سرحدی تنازع کے چوتھے حصے میں لداخ کا علاقہ شامل ہے، جس پر پاکستان، انڈیا اور چین اپنا اپنا حق جانتے ہیں اور آج کل لداخ کا کچھ حصہ چین نے حاصل کر لیا ہے۔ اس سرحد کی کل لمبائی 1500 کلومیٹر بنتی ہے۔ سرحد کے اس سیکٹر میں 38,000 کلومیٹر کا علاقہ اقصائی چین سمیت چین کے قبضے میں ہے، وہ بھی شامل ہے۔ 1963 میں معاہدے کے تحت وادی بشک سکم کا 5,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقہ چین کو دے دیا تھا، وہ بھی اسی سیکٹر میں واقع ہے۔ بھارت اور چین کے درمیانی سرحدی تنازع کا کل رقبہ 1,35,000 مربع کلومیٹر بن جاتا ہے۔ اب ان تمام علاقوں کا تاریخی جائزہ لیتے ہیں۔ برطانوی دور حکومت میں تبت، جسے دنیا کی چھت کا درجہ حاصل تھا، برِ صغیر کے شمال میں سطح سمندر سے 4500 میٹر بلند ہے اور وسیع علاقہ ہے۔ چین کا یہ مکمل طور پر حصہ نہیں تھا اور یہ مکمل آزاد ریاست تھی، مگر چین اس بات پر متفق نہیں تھا۔ چین اور تبت کی آپس میں لڑائی چلتی رہتی تھی، چونکہ اس وقت دونوں ریاستیں برطانیہ کے مقابلے میں کمزور تھیں، اس لیے برطانیہ کو ٹینشن نہیں تھی۔ تقسیم ہند کے بعد جو نہرو نے سب سے بڑا ڈپلومیٹک بلنڈر کیا تھا، اس نے تبت کا علاقہ چین کو منوانے دیا۔ نہرو کا یہ موقف تھا کہ تبت کو چین کا حصہ جاننے سے چین لداخ کے سرحدی تنازع پر ہمارا موقف تسلیم کرے گا۔ اس غلطی کی وجہ سے چین بھارت کا براہ راست ہمسایہ ملک بن گیا تھا۔ بعد میں اس وقت کے جنرل نے کہا تھا کہ ہم اس علاقے میں اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تو نہرو نے آ کر کہا آپ کشمیر کی ریاست پر اپنی مکمل توجہ رکھیں تاکہ ادھر کی جارحیت سے مقابلہ کیا جا سکے۔ نہرو کی اس دوسری غلطی نے چین کو اس علاقے میں دفاعی لحاظ سے مکمل تقویت دے دی۔ چین دفاعی لحاظ سے ادھر مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا گیا، جو بعد میں چین کے لیے درد سر بن گیا۔ 1954 میں نہرو نے چین کا دورہ کیا اور اس دورے میں تجارت، باہمی روابط جیسے اقدامات اٹھائے گئے، مگر سرحدی تنازعات کا ذکر تک نہ کیا گیا۔ نہرو کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس وقت نہرو نے یہ ماحول پیدا کروایا کہ ہندی چینی بھائی بھائی ہیں۔ جب چین اور تبت کا آپس کا معاملہ اس نہج تک پہنچ چکا تھا، اس وقت کے تبت کے روحانی پیشوا دلائی لاما اپنے پیروکاروں کے ساتھ انڈیا میں فرار ہو کر آ گئے اور انڈیا نے اس کو پناہ دے دی، اور جب چین کو پتہ لگا تو وہ انڈیا کی پناہ میں ہے، تو چین اور انڈیا
के दरमियान खुली दुश्मनी का आगाज हो गया, मगर इंडिया ने चीन को ये यकीन दिलाया कि इंडिया की सरजमीन उनके खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं होगी। दलाई लामा ने उस वक्त गवर्नमेंट इन एग्जाइल कायम की, जो कि आज तक कायम है। इंडिया ने दलाई लामा को अपने मुल्क में इसलिए रखा कि मुस्तकबिल में शायद निगोशिएशन में इस कार्ड को इस्तेमाल किया जा सके। 1960 में नेहरू और चाइनीज प्रेसिडेंट के दरमियान सरहदी तनाज़ात पर बात हुई कि मशरकी हिस्सा में और लद्दाख में बॉर्डर मैनेजमेंट चूंकि है, इसलिए ये हिस्से तो इंडिया के ही हैं। मगर चाइना वाले ये बात मानने से इनकार करते रहे। चाइना कहता था कि लद्दाख में मौजूद अक्साई चीन का हिस्सा चाइना का हक है। बाद में चाइना जनूबी तिब्बत से दस्तबरदार हो जाएगा और नेहरू इस बात पर राजी नहीं थे। खित्ते की तारीख में पाकिस्तान, चीन और भारत के दरमियान आजादी के बाद पहले चंद साल इंतहाई अहम और बेहतर नताइज के हामिल हो सकते थे। अगर नेहरू चाइनीज प्रेसिडेंट की बात मान लेते तो उनसे मशरिक और मगरब की जमीन का तबादला कर लेते, जो कि स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात आज पाकिस्तान के चाइना के साथ हैं, वो आजकल इंडिया के होते। अगर 1960 में इंडिया और चाइना के दरमियान मुआहदा हो जाता तो 1963 में वो पाकिस्तान से जमीन के तबादले का मुआहदा नहीं कर सकते थे। 1959 में चाइना ने पाकिस्तान के कुछ ज़ेरे इंतजाम इलाकों को अपने नक्शों में ज़ाहिर किया तो पाकिस्तान ने एक सरकारी पैगाम चाइना को भिजवाया और मुज़ाकरात की दावत दे दी। पहले चीन ने भारत को सरहदी तनाज़ात हल करने की पेशकश की। भारत की तरफ से नाकाम होने के बाद चाइना ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। नेहरू की इस गलती के नताइज आज इस दुनिया के सामने हैं। भारत की हजारों किलोमीटर की सरहद आज चीन के साथ गैर महफूज है, बल्कि चीन जैसे मुआशी मुल्क से गुज़श्ता कई सालों से भारत के ताल्लुकात खराब हैं। यानी भारत शमाल से चीन और मगरब में पाकिस्तान दोनों ही सरहदों पर गैर महफूज है और इसी वजह से भारत का दिफाई बजट बहुत ज्यादा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।